کل ہڑتال نہیں ہے، پرسوں ہڑتال نہیں ہے. میں اس جیلی حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دن داڑے کوئی ہمیں دکھا دے سی ایم سے لے کے وزراء اور ایم پی ایس تک کہ اپنے حلقوں میں بغیر سیکیورٹی کے ود سیکیورٹی آپ جائے دکھا دے لوگوں کو. آپ کو تو روڈ پہ نظر آتے ہوئے ڈیتھ اسکواڈ نظر نہیں آ رہے، آپ کو قاتل نظر نہیں آ رہے، آپ کو روڈ پہ دن داڑے کھڑے جو لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، جو سنیچنگ میں ملوث ہے، جو 20 100 ایف آئی آر میں آپ کو مطلوب ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. ایک لکڑی کے ساتھ ایک پرامن احتجاج کے لیے نکلا ہوا سیاسی کارکن آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو ہم آج اسٹیج پہ بیٹھے تشریف فرما ساتھی ہے، ہمارے درمیان ایک اسٹیج پہ آنا انتہائی مشکل کام تھا. یہ شہدائے بلوچستان کا خون ہے جو ہمیں نہ صرف یہ کہ مظلوم و محکوم حیثیت سے ایک اسٹیج پہ بٹھا کے اتحاد و اتفاق کی طرف آگے دھکیل رہے. اس ظالمانہ اور جابرانہ طرز نظام حکومت سے ہمیں کوئی اتفاق نہیں. آج پورا دن ہم تو گراؤنڈ میں تھے ہی. جو صورتحال اس صوبے میں سیاسی ورکرز پہ گزری، سیاسی جماعتوں پہ گزری، جس طریقے سے آج کے پرامن آئینی و جمہوری احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہوئی، وہ سب ہم سے زیادہ پریس کے آنکھ میں اپنے ہاں محفوظ کی ہوگی. سب سے پہلے میں بلوچستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز کا، ان کی قیادت کا اور تمام مکاتب فکر کا، جس میں ٹرانسپورٹ سے لے کے دکاندار تک، تاجر تک، اسکول کے بچوں تک، اساتذہ تک، سب کا مشکور ہوں. ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہمارے ساتھ بلوچستان کی تاریخ میں احتجاج اور ہڑتال کے حوالے سے ایک تاریخ رقم. لیکن ہم سے بڑے سینئر سیاسی ساتھیوں نے اور لیڈرشپ نے، قیادت نے یہ بتایا کہ ہماری 60-70 سال کی اس صوبے میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے زندگی گزری ہے. ہم نے احتجاج کیے ہیں، ہم نے شٹر ڈاؤن کیے ہیں، پائے جام کیے ہیں، لیکن جو صورتحال آج گوادر سے چمن اور چمن سے اب چوکی لسبیلا اور جو تک دیکھنے کو ملی، یہ تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے. یقیناً آج بلوچستان کے غیور عوام نے بھرپور طریقے سے جیلی حکمرانوں اور ان کے سرپرستوں کو انتہائی بہترین طریقے سے للکارا اور آج ان کے خلاف ریفرینڈم کیا کہ آپ جیلی حکمران ہو، آپ کے فیصلوں سے ہمیں اتفاق نہیں ہے اور نہیں ہم آپ کے فیصلوں کو مانتے ہیں. یقیناً آج کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں مجھے شہدائے بلوچستان 2 ستمبر کے شہداء کا خون رنگ لاتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے. یہ ان شہداء کی قربانی ہے جنہوں نے آج ہم سب کو اسٹیج پہ اکٹھا کیا ہوا ہے. رؤف لالا نے بات کی شروع میں، بہت سارے مسئلے مسائل پچھلے ادوار میں یہاں پہ ہمارے سامنے گزرے ہیں. بدبختانہ یہ جو ہم آج اسٹیج پہ بیٹھے تشریف فرما ساتھی ہے، ہمارے درمیان ایک اسٹیج پہ آنا انتہائی مشکل کام تھا. یہ شہدائے بلوچستان کا خون ہے جو ہمیں نہ صرف یہ کہ مظلوم و محکوم حیثیت سے ایک اسٹیج پہ بٹھا کے اتحاد و اتفاق کی طرف آگے دھکیل رہے، بلکہ اس ڈکٹیٹرشپ، اس سویلین وردی میں فوجی مارشالہ کے تابوت میں یہ خون آخری کی ثابت ہوگی. جو اس وقت ایک احتجاج اٹھ چکی ہے بلوچستان سے، اس نے پورے پاکستان کی سیاسی کارکنوں کو حوصلہ دیا. آپ محسوس کر رہے ہوں کہ آج یعنی یہ ہمارے احتجاج کا رنگ تھا جو لا رہی ہے کہ آج 1 بجے کے بعد یہ جیلی حکمران، یہ ریاستی ادارے اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دی. آج کی تاریخ میں تو سوشل میڈیا بند کرنے کا ان کا کوئی بھی پلان نہیں تھا، بلکہ کل پرسوں کے اس جیلی حکمرانوں کے اس نوٹیفیکیشن سے کہ ہم ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی انہوں نے ہم سب کو یہ میسج دیا کہ ہم بزور بازو آج کے احتجاج کو روکیں گے. لیکن آج ہم نے کھلا چیلنج قبول کرتے ہوئے، ہمارے ورکرز نے کھلا چیلنج قبول کرتے ہوئے ان پہ فائرنگ ہوئی، ان پہ شیلنگ ہوئی، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن ٹائم کے مطابق جو شیڈول کے مطابق آل پارٹیز کے دوستوں نے دیا تھا اس کے مطابق ہم نے
پایا بھی جام رکھا، بلوچستان کے عوام نے پایا جام رکھا، بلوچستان کے عوام نے اپنے شٹر بھی ڈاؤن کیے تھے اور ان پر یہ واضح کر دیا کہ آپ کے اس رویے کی اس ظالمانہ اور جابرانہ طرز نظام حکومت سے ہمیں کوئی اتفاق نہیں۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی، اس ملک کی، اس خطے کی جمہوری و قومی تحریکوں میں ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم سب پہ یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اس تاریخی کردار کو دہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بلوچستان سے صف اول کا کردار ادا کریں۔ یہ جو یہاں پہ قیادت کی بات ہوئی، فخر افغان بادشاہ خان سے لے کے رہبر تحریک خان عبدالولی خان تک، خان رشید عبدالصمد خان اچکزی تک، میر غوث بخش مزنجو تک، نواب اکبر خان بگٹی اور نواب خیر بخش مری تک، جو اس ملک کی جمہوری و سیاسی ڈائنامک میں ایک کریکٹر رکھتے ہیں، وہ کریکٹر جس پہ نہ صرف ہم سب کو ناز ہے بلکہ ہر جمہوری انسان کو اس پہ ناز ہے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر بلوچستان سے جو اس ملک میں ایک طرح سے غیر اعلانیہ ماشاءاللہ مسلط کی گئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ایک تحریک اٹھ چکی ہے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ اس احتجاج، اس یکجہتی، اس اتفاق سے ہم اس رجیم کو انشاءاللہ گھٹنے ٹیکنے پر بلوچستان کے عوام کے سامنے اور پختونخوا کے عوام کے سامنے ضرور مجبور کریں گے۔ میں آج کے ان تمام سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ آپ کو تو روڈ پہ نظر آتے ہوئے ڈیتھ اسکواڈ نظر نہیں آ رہے، آپ کو قاتل نظر نہیں آ رہے، آپ کو روڈ پہ دن دہاڑے کھڑے جو لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، جو سنیچنگ میں ملوث ہے، جو 20 100 FIR میں آپ کو مطلوب ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ ایک لکڑی کے ساتھ ایک پرامن احتجاج کے لیے نکلا ہوا سیاسی کارکن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ آپ سے یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں حکمرانی پہ برا جمع کر دے، ہمیں کرسی دے دے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ستمبر کو ہمارے پرامن ساتھیوں کا خون کیوں بہایا ہے، اس کا کیا گناہ تھا؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو تو آپ ذمہ داری کے لیے کردار ادا کریں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا تمام تر سلسلہ اس ملک کے عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے۔ آپ لاکھ چاہے اپنے آپ کو حکمران سمجھے، اس ملک کے عوام آپ کو چوکیدار سمجھتے، آپ کو ملازم سمجھتے، اور ملازم کے لیے آئین میں یہ طریقہ کار وضع ہے کہ ہمارے ساتھ بحیثیت عوامی، سیاسی، ورکر، تجار، جس بھی حیثیت سے اس ملک میں کوئی بندہ رہ رہا ہے، اس کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ چوکیدار اور ملازم کی ذمہ داری ہے۔ آئینی اس کے فرائض میں سے ہے کہ وہ ان ہاتھوں تک ضرور اپنے آپ کو پہنچا دے جس نے میرا خون پایا۔ آپ کو ایک بہن بیٹی جیل میں ڈالتے ہوئے تو آپ کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ہر سیاسی کارکن کو 3 مہینے 2 مرتبہ مختلف 3 MPO ہے، پتہ نہیں کون سے قوانین ہے، اس کے تحت جیل میں رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ خواہ ہمیں اس پرامن جدوجہد سے پتہ نہیں خدا نخواستہ کسی اور طرف لے جا رہے ہو، جو اور طرف گئے ہوئے اس سے دنیا کے فورم کے سامنے آپ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ بات ہوئی کہ ہم کسی کو ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج کرنے نہیں دیں گے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ آج تو ہڑتال تھا، کل ہڑتال نہیں ہے، پرسوں ہڑتال نہیں ہے۔ میں اس جیلی حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دن دہاڑے کوئی ہمیں دکھا دے، CM سے لے کے وزراء اور MPs تک، کہ اپنے حلقوں میں بغیر سیکیورٹی کے ود سیکیورٹی آپ جائے دکھا دے لوگوں کو کہ آپ کی کیا حیثیت ہے لوگوں میں۔ تو یقیناً آج بڑی وحشیانہ طریقے سے اس جیلی حکمرانوں نے سیاسی ورکرز پہ، سیاسی پارٹیوں پہ شیلنگ کی، گرفتاریاں کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتوں کے سینکڑوں کی تعداد میں 19 ہمارے ذمہ دار ساتھی گرفتار ہوئے، جس میں ضلع کوئٹہ کے صدر ثناء اللہ کاکڑ، مرکزی کمیٹی کے ممبر خان زمان کاکڑ، زین اللہ درانی، باز محمد ضیاء اللہ کاکڑ، حفیظ اللہ کاکڑ، مزمل جو PSF کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہے مزمل کاکڑ، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صوبائی صدر طاہر شاہ کاکڑ، ہمارے آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ایاز زیارتوال، لور لائی کے ہمارے پریزیڈنٹ منظور خان کاکڑ، مرکزی کمیٹی کے ممبر وکیل ایڈوکیٹ صادق خان علیزئی، راز محمد ترقی شیخ خادق خان، ہمارے صوبائی ڈپٹی سیکرٹری نقیب افغان، کریم صابر، اسرار خلجی، مصطفیٰ خان، ملک عطا محمد میترزئی اور دیگر ساتھی، کریم صابر، بلال احمد، ان سب کو گرفتار کیا گیا۔ جس طرح کہا گیا پشتونخوا ملیون پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری زیارتوال خدا نخواستہ کسی کو مار دے،
نکلے تھے ایئرپورٹ روڈ پہ، کاروان سے لے کے پیچھے کے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے وکلا تک، نیشنل پارٹی کے ذمہ دار ساتھی، بی این پی کے ذمہ دار ساتھی، ملک نصیر شاوانی، چنگیز بھائی، اسی طرح احمد علی لانگو جماعت اسلامی کے ساتھی، ان تمام سیاسی پرامن ورکر کو آپ اس لیے جیل میں ڈال رہے کہ وہ آپ سے ناحق خون بہانے کا انصاف مانگ رہا ہے۔ تو یقیناً میں تمام بلوچستان کے غیور باسیوں سے، جس طرح آج انہوں نے ثابت کیا، اپیل کرتا ہوں کہ 11 ستمبر کو پورے بلوچستان میں آج کی طرح آپ نکلیں، جہاں پہ بھی سیاسی جماعتیں اپنے احتجاج کے مقام کا تعین کرتے وہاں پہ پہنچ کر ثابت کر دے کہ کل بھی آپ جیلی تھے، آج بھی آپ جیلی اور کل بھی آپ جیلی رہیں گے۔ اور اسی طرح کوئٹہ کے عوام سے ہماری اپیل ہے کہ وہ 11 ستمبر کو 3 بجے پریس کلب کے سامنے جو احتجاج رکھا گیا ہے اس میں بھرپور شرکت کرے، اور انشاءاللہ ہم حکومت وقت کو یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ 11 تاریخ سے پہلے ان تمام معاملات کو مثبت لین پہ لے آئیں۔ 11 اور پھر 13 کو یہاں پہ جب سربراہی اجلاس ہوگا انشاءاللہ اس کے جو فیصلے آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جیلی حکمران اور ان کے یہاں مسلط کردہ ان کے فیصلے کیسے یہاں پہ مسلط کیے جائیں گے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔